بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 218 آیت نمبر 256 تا 57۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: نہیں زور چلتا عقیدے کے اندر اللہ کی طرف سے، یقیناً ہدایت بالکل واضح ہو چکی ہے گمراہی کے مقابلے میں۔ بس جس آدمی نے انکار کیا طاغوت سے، یعنی شیطان، کاہن، جادو، معبود من دون اللہ وغیرہ، اور یقین کیا اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر، یقیناً اس نے پکڑ لیا مضبوط کڑے کو، جس کے لیے بالکل ٹوٹنا نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز کو، قول اور فعل کو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ مددگار اور دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے دوست طاغوت سرکش لوگ ہیں، یہ ان کو دعوت دیتے ہیں نور ایمان سے گمراہی شرک کی طرف، اندھیروں کی طرف۔ یہ لوگ ہیں آگ والے جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت کریمہ کے اندر ایک سوال کا جواب ہے، یعنی جواب الشبہ، اور ساتھ ساتھ آیت کے اندر دو جماعتوں کا تذکرہ ہے، ایک اصحاب الرشد جو کہ ہدایت والے ہیں اور جن کو اللہ والے کہتے ہیں، اور دوسرے اصحاب الغی یعنی شیطان کے دوست۔ ایک ہے اولیاء الرحمن اور دوسرے ہیں اولیاء الشیطان۔ لا اکراہ، زور نہیں چلتا، فی الدین معنی عقیدے میں۔ ماقبل آیت الکرسی کے اندر جب مسئلہ توحید بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ حاجت روا ہے، اللہ نظام چلانے والا ہے، آسمان اور زمین میں اختیارات اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، جو آگے جو پیچھے، اللہ کے علم وسیع ہے، اللہ کی بادشاہی بڑی وسیع اور متصرف ذات ہے، تو اس پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ جس انسان کا عقل ہو اور اس کی سمجھ ہو، وہ تو اس کو سوچ سمجھ کر عقل سے اس عقیدے پر آ جائے گا، لیکن اگر وہ نہیں آتا، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا اور اس عقیدہ توحید کو نہیں مانتا، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی صفات کو، تو کیا اللہ تبارک و تعالی اس عقیدے کے منوانے پر زور کرتا ہے کہ زبردستی اللہ تعالی اپنا عقیدہ توحید اس کو منوائے اور اس پر جبر کرے؟ تو کیا ایسا ہوگا یا نہیں؟ جواب یہ کہ لا اکراہ، یہ جملہ خبریہ ہے، اللہ کی خبر دی جا رہی ہے کہ زور نہیں ہے فی الدین معنی عقیدہ میں، کیونکہ دین بمعنی عقیدہ کے ہے اور عقیدے کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ معنی یہ ہے کہ توحید اللہ کی وحدانیت کو اور ایمان لانے کو دل میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے پر زور نہیں ہے کہ زبردستی تم ایمان لیا اور مجھے مانو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے اور دلائل قائم کی ہے، انبیاء بھیجے ہیں، دعوت دی ہے، لیکن زور نہیں ہے۔ بعض حضرات نے ترجمہ اس کا لا اکراہ فی الدین انشاء کے ساتھ کیا ہے کہ زین میں زور نہ کرو، لا تکرہو فی الدین عقیدے میں، لیکن یہ معنی اتنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی پر زور کیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ ایمان لے آؤ اور وہ ایمان لے آئے،
تو اس کا ایمان قبول ہے اور منظور ہے۔ زور تو چلتا ہے، تو کیسا ہے کہ لا زور نہ کرو۔ دوسرا ہے سورہ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 99، افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، اے پیغمبر کیا آپ لوگوں پر زور کرتے ہیں تاکہ وہ ایمان لے آئیں؟ مانا ایسا نہ کریں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو زور ہے نہیں، یعنی اللہ زور نہیں چلاتا، زور نہیں کرتا عقیدے پر، اور نبی کا زور چل نہیں سکتا امتی کا، داعی کا، کہ وہ زور چلائے، تو ان کو حکم نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خبر دے دی کہ میں زور نہیں کرتا، اور انبیاء کا زور چلتا نہیں ہے، تو معنی یہ ہوگا لا اکراہ فی الدین، یعنی عقیدے کے قبول کرنے اور ایمان لانے پر زور نہیں چلے گا۔ البتہ احکام کے یعنی ایمان لانے کے بعد اکراہ فی الاحکام چلے گا، یعنی احکام میں زبردستی کی جائے گی، نماز نہیں پڑھتا، اس جرم کرتا ہے تو سزا دی جائے گی۔ کیوں زور نہیں چلتا؟ اس لیے کہ قد تبینہ، یقیناً، تبینہ کا معنی خوب واضح ہو جانا، خوب واضح ہو چکا ہے، الرشد، دنیاوی ہدایت اور اخروی ہدایت، معنی دنیا کے اندر بھی اور آخرت اخروی جو ہدایت ہے وہ واضح ہو چکی ہے، من الغی، گمراہی سے۔ غی جو رشد کے مقابلے میں ہے، رشد جو ہدایت کہتے ہیں، اور غی اس کے مقابلے میں جو کفر، شرک، گناہ ہے، یعنی گمراہی۔ دلائل کے ساتھ آیت الکرسی میں بھی، اور آیت الکرسی کے علاوہ قرآن کے اندر دلائل کے ساتھ رشد اور کفر اور گمراہی کے اندر بالکل وضاحت آ چکی ہے اور بالکل واضح ہے۔ وَمَن یکفر، پس جو انسان انکار کرے گا، یہاں یکفر بمعنی انکار کے ہوگا، بالطاغوت، طاغوت سے، وَیُؤْمِن بِاللَّہ، اور ایمان لے آئے گا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، تو فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یہاں طاغوت سے مراد شیطان، بلکہ طاغوت کا لغوی معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، جیسے پیچھے گزر گیا، حد حدود شریعت سے انسان آگے بڑھ جائے۔ اور طاغوت جو ہے یہ بعض کے نزدیک مصدر ہے، جبکہ سیبویہ کے نزدیک اس میں جنس مفرد ہے، اور جبکہ فراق کے نزدیک یہ جمع ہے۔ طاغوت کا مصداق وہ شیطان ہے، اس طرح نجومی، کاہن جو ہوتا ہے غیب کی باتیں بتاتی ہے، اس کو بھی طاغوت کہتے ہیں۔ ساحر جو جادوگر ہوتے ہیں ان کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کو سرکشی میں مبتلا کرے اس کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ما عبدہ، جس کی عبادت کی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے اس کی رضا کے مطابق، اس کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے، اور معبود من دون اللہ کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے، اور حاکم غیر شرعی جو غیر شرعی فیصلہ کرے اس کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔ تو معبود من دون اللہ کو جب طاغوت کہا جاتا ہے تو ولی اور نبیوں کی بھی تو عبادت ہوئی ہے وہ من دون اللہ، تو کیا ان کو طاغوت کہنا درست ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ ان کو تو طاغوت نہیں کہا جاتا، البتہ ان کی وجہ سے، یعنی وہ سبب بنے ہے انسان کے طاغوت ہونے کے، تو اس وجہ سے اس معنی کا ہے کہ وہ ذریعہ اور سبب بنے اس انسان کے طاغوت اور سرکشی کے۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لے اللہ پر، تو گویا کہ انکار طاغوت کا پہلے ہے، گویا کہ من یکفر بالطاغوت یہ لا الہ ہے، یہ لا ہے، اور یؤمن باللہ جو ہے یہ الا اللہ ہے، تو لا الہ نہیں ہے کوئی معبود من دون اللہ، ویؤمن باللہ الا اللہ سوائے اللہ کے۔ فقد استمسک، یہاں تشبیہ ہے کہ گویا کہ ایک انسان سمندر یا سیلابوں کے اندر چل رہا ہے اور اس نے ایک کڑا پکڑا ہے، عروہ کہتے ہیں کڑے کو، اور عام طور پر اس کا اطلاق جو ہے نا لوہے کے کڑے پر ہوتا ہے۔ الوثقا یہ اوثق سے مشتق ہے، اوثق تو معنی یہ کہ مضبوط کڑا۔ لانفصام، انفصام کہتے ہیں ٹوٹ جانا، تو معنی اس کے لیے ٹوٹ جانا بالکل نہیں ہے، تو لوہے کا کڑا ہو اور انتہائی مضبوط ہو اور وہ نہیں ٹوٹ جاتا۔ گویا کہ جس انسان نے طاغوت سے انکار کیا اور ایمان لایا اللہ پر، یعنی جس کا عقیدہ مضبوط ہو، عقیدہ توحید کا ہو، تو اس کی مثال ایسا ہے کہ جو ایک آدمی نے لوہے کا کڑا ہو اور مضبوط اس کو پکڑا ہو، تو وہ سمندر آئیں، بارشیں آئیں، سیلاب آئے تو وہ ٹوٹتا نہیں ہے وہ کڑا،
اور اس آدمی نے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا تو وہ بچ جائے گا۔ ایسے ہی جو انسان توحید پر مضبوط ہو، جس کو قرآن آتا ہو، جو قرآن کا فہم اور سمجھ رکھے اور عقیدہ مکمل مضبوط ہو، تو اس پر قسم قسم کے شبہات، اعتراضات آئیں اور مختلف مسائل پریشانی آئے، لیکن وہ اپنے عقیدے سے ہٹے گا نہیں، اس پر مضبوط رہے گا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا ہے ان اللہ والوں کی جو اصحاب الرشد ہے، ان کی ہر بات کو سنتا ہے، علیم ان کے دلوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ ولی الذین، یہ گویا کہ ایک بشارت ہے اور ساتھ ساتھ مزید تسلی ہے کہ مثال طور پر ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کڑا مضبوط ہے، لوہے کا ہے، لیکن انسان تو کمزور ہے، اس کے ہاتھ سے وہ کڑا چھوٹ جائے اور انسان سمندروں میں اور موجوں میں اور سیلاب کے اندر بہہ جائے، تو جواب دیا کہ نہیں، اللہ ولی الذین، اللہ جو ہے اس کا دوست ہے، اللہ اس کا مددگار ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو کڑا بھی مضبوط ہے اور انسان نے پکڑا بھی اس کو مضبوطی کے ساتھ ہے، لیکن اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت ہے۔ اللہ جب حفاظت کرتا ہے تو پھر کہاں وہ طوفان، کہاں وہ چیزیں توڑ سکتی ہے انسان، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کے ہاتھ کو مضبوط کرتا ہے، انسان کو مضبوط کرتا ہے۔ تو بڑے سے بڑے سیلاب، بڑے سے بڑے کچھ بھی آئیں، حالات آئیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ ولی، ولی بمانا دوست اور حفاظت کے ہے، مددگار کے ہے، مانا اللہ بچاتا ہے، حفاظت کرتا ہے، دوست اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں کا، یخرجہم، اللہ ان کو نکالتا ہے، من النور، نور، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے الی النور، روشنی کی طرف۔ لفظ ظلمات سورہ انعام کے اندر حقیقی معنی میں استعمال ہے، وہاں اندھیرا محسوسی مراد ہے اور نور سے روشنی مراد ہے۔ باقی قرآن میں جہاں میں لفظ ظلمات اور نور آتا ہے تو یہ معنوی مراد ہے، حسی اندھیرا اور روشنی مراد نہیں۔ یہاں مراد ظلمات سے وہ شرک، کفر، بدعات اور شبہات ہیں، الی النور معنی توحید اور ایمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے مومنین کو اندھیروں سے۔ اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومنین کو اللہ اندھیروں سے نکالتا ہے، حالانکہ وہ تو اندھیرے میں نہیں ہے، وہ تو نور ہی میں ہے، ہدایت کے اندر ہے۔ تو جواب ایک ہی ہے کہ اس سے اول قرن کے لوگ مراد صحابہ اکرام کے پہلے حالت ظلمت یعنی کفر کی حالت میں تھے اور بعد میں اسلام میں آئے۔ لیکن پھر سوال ہوتا ہے کہ اللہ ولی الذین، یہاں پر الذین آمنوا ذکر کیا ہے۔ آمنوا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، ان کے اندر نور آ چکا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یخرجونہم کا معنی ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ایمان لے آیا ہے، اس کا ایمان کامل اور مکمل ہے، لیکن اس کے اوپر شبہات آ جاتے ہیں، توحید کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں۔ لوگ جب شبہات پیدا کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، تو ذہن اس کی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو یخرجہم، اللہ ان کو نکالتا ہے، من الظلمات، ان شبہات سے، الی النور، نور کی طرف، یعنی وہ شبہات بھی ختم ہوتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے اور قرآن پر محنت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پر محنت، حدیث پر محنت، دین کے اوپر پڑھنے اور سمجھنے کی وجہ سے اس کے وہ شبہات اور وہ اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں اور اس کو مکمل اسلام پر یقین اور اعتماد حاصل ہو جاتا ہے، پھر اس کے وہ شبہات نہیں رہتے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم، ان کے دوست، الطاغوت، یہاں پر الطاغوت جمع استعمال ہے۔ ویسے لفظ طاغوت جو ہے یہ مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث بھی۔ بعد میں سورہ نساء میں ہے وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، تو بھی ضمیر لوٹ رہی ہے، اور دوسری ایک جگہ میں اس کی طرف جمع کی ضمیر لوٹائی گئی ہے، مؤنث کی ضمیر۔ اور یہاں پر یہ چونکہ اولیاء جمع ہے تو اس لیے طاغوت جمع کے معنی میں، اور طاغوت سے مراد اس کے وہ لوگ مراد ہے جو اس کو سرکش کرنے والے ہیں، انسان ہے، جنات وغیرہ مراد۔ تو معنی یہ وہ لوگ جو کافر ہیں، ان کے دوست جو ہے الطاغوت، وہ سرکش ہیں، اس کے سرکش ساتھی ہیں جو اس کو غلط کفر اور شرک کی طرف دعوت دیتے۔ یخرجونہم، نکالتے ہیں ان کو، من النور، نور سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کافر لوگ تو پہلے سے نور میں نہیں تھے، کہ وہ پہلے سے نور میں تھے تو پھر اللہ نے ان کو، شیطانوں نے، سرکشوں نے ان کو ظلمات کی طرف نکال دیا۔ تو جواب یہ ہے کہ ابتدائی فطرتی طور پر جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ نور توحید پر ہوتا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس، اور المولود یولد علی فطرت الاسلام۔
جب آہستہ سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ شرکش لوگ جو ہے نا کافر ہو گئے اور شیطان ہو گیا اور اس کے ساتھی ہو گئے، وہ اس کو دعوت دیتے ہیں اور اس کو زور لگاتے ہیں شرکیات اور کفریات کی طرف۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ یخرجون بمانا دعوت کے ہے، یعنی اس کو وہ دعوت دیتے ہیں، اس کے اندر شبہات اور اعتراضات پیدا کرتے ہیں۔ تو وہ پہلا والا معنی ہے کہ پہلے والی صورت میں ان کو شبہات اور شرکیات اعتراضات سے نکالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے، اور یہاں یہ ہے کہ ان کو نور سے نکال دیتا ہے، بالکل ایمان اور توحید جو ابتدائی ہے اس سے الی الظلمات، اس کے اندر شبہات اعتراضات پیدا کر کے اس کو شرک اور کفر کی طرف مزید لے جاتے ہیں، تو وہ نور فطرتی بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں